اس کے بعد جب ہم بر صغیر کی طرف آتے ہیں تو بر صغیر میں جو ہمارے تفاسیر سلیبس کا حصہ ہیں، ان میں قدیم تفاسیر میں سے جو ہے وہ تفسیر مظہری ہے، جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عمدہ اور بہترین تفسیر جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ بر صغیر کے اندر سب سے شاندار اور عمدہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر مظہری کا ہی اعزاز ہے۔ 1143 ہجری میں یہ پانی پت ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، مختلف شیوخ اور اساتذہ سے علوم و فنون انہوں نے حاصل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بر صغیر میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان سے انہوں نے بیعت کی، اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا ہے، اپنے شیخ کے جو ہے وہ نام کی نسبت سے اور اس ارادت اور تعلق کی بنیاد پر۔ اس تفسیر پر محدثانہ رنگ جو ہے وہ غالب ہے، حدیث میں ان کا کثرت سے یہ حوالہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جو فقہی آراء ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں ائمہ اربعہ، اور اس میں پھر فقہ حنفی کی جو ترجیح ہے اور جو ان کے مؤید دلائل ہیں ان کو خصوصاً احادیث سے یہ تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے جس یونیورسٹی سے اس پر تھیسس بھی ہوا ہے جو تفسیر مظہری کے حوالے سے، مختلف یونیورسٹیز اور جامعات میں مختلف حوالوں سے اس پر کافی کام ہوا ہے، عربی میں بھی اور اسلامیات میں۔ قاضی صاحب کے جو مصادر تھے تفسیر کے دوران، ان میں ابن جریر، بیضاوی اور بغوی کی معالم التنزیل اس کے حوالے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ البتہ اسرائیلیات جو ہے اس تفسیر میں بھی موجود ہیں جس پر نقد جو ہے وہ کیا گیا، لیکن وہ اس کا حوالہ ذکر کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لغوی ابحاث بھی اس میں ملتی ہیں، اخفش، ابن کیسان، زمخشری، فیروز آبادی جیسے اہل لغت پر جو ہے وہ یہ لغوی ابحاث میں انحصار کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ قدیم اور جدید آراء کی حامل جو ہے وہ ایک تفسیر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تفسیر مظہری کے بعد پھر بر صغیر کی جو تفاسیر ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ان میں ایک بڑی عمدہ اور جو اچھی تفسیر ہے وہ تفسیر حقانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا پورا نام فتح المنان فی تفسیر القرآن، اس کے مؤلف مولانا عبد الحق حقانی، ان کی نسبت سے یہ تفسیر حقانی کہلاتی ہے، لیکن پورا نام فتح المنان فی تفسیر القرآن۔ مولانا عبد الحق حقانی جو ہے ان کا تعلق امبالہ، یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے تھا۔ 1851 عیسوی میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، 19ویں عیسوی کے جو 19ویں صدی کے نصف آخر کے آغاز میں اپنے علاقے سے ابتداءً علوم حاصل کیے، پھر دیگر علاقوں میں دہلی میں بھی تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے علوم فنون جو ہے وہ حاصل کی۔ 8 جلدوں میں یہ اردو زبان میں تحریر کی گئی ہے، اور اس تفسیر کی جو ایک خاص بات ہے وہ جو غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ جو مناظرہ ہے یا جو ان کی دلائل ہیں اس کا رد اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا، ان آیات میں جن میں یہود و نصارہ کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ عمدہ اردو میں لکھی جانے والی یہ بلند پایا تفسیر ہے، متقدمین سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، امام رازی، بیضاوی، کشاف کے اقوال اور اقتباسات اس میں ملتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہے ان میں یہود و نصارہ بھی، ہندوؤں کی بھی جو پراپیگنڈا تھا 19ویں صدی میں اسلام کے خلاف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کے ملحدین تھے جس میں سر سید صاحب شامل ہیں اور دیگر جو ان کا ہم خیال طبقہ تھا، ان کے نظریات کا بھی اس میں محاکمہ کیا گیا ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ اسرائیلیات پر تنقید کی گئی ہے، علوم القرآن کی جو مختلف برانچز اور اس کے وہ اس میں ہمیں ملتے ہیں، قراءات کے حوالے سے، اسباب نزول کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے۔ اس کے بعد جو تفاسیر ہمارے سلیبس میں شامل ہیں بر صغیر کی تفاسیر میں سے، ان میں ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کی تفسیر ہے جسے تفسیر سنائی کہا جاتا ہے۔ یہ سنائی مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ ان کے نام سے تفسیر سنائی جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ 1868 میں ان کی امرتسر میں پیدائش ہوئی ہے، اور علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد یہ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا ہے تو یہ پاکستان بھی آ گئے، لاہور گجرانوالہ میں قیام کرنے کے بعد سرگودا میں مقیم رہے۔ عیسائیوں سے اور آریوں سے، آریہ یہ ہندوؤں کی ہی ایک قسم ہے،
ان سے مرزائیوں سے ان کے کئی ایک مناظرے ہوئے. اہل حدیث مسلک فکر کی ترجمانی کے لیے انہوں نے ایک مجلے کا بھی آغاز کیا اور اہل حدیث کے نقطۂ نظر کی جو ہے وہ انہوں نے ترجمانی کی. رسالے کا نام بھی اہل حدیث ہی ہے. تفسیر سنائی کی جو خصوصیات ہیں ان میں مناظرانہ انداز غالب ہے. حقانی کی طرح پر عیسائیوں، آریائیوں اور مرزائیوں کے جو اعتراضات ہیں ان کا انہوں نے رد کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کی خاص بات ہے وہ اہل حدیث مسلک کی تفسیر، تائید اور حمایت کی گئی ہے. اور جن باتوں کو وہ شرک یا بدعت سمجھتے تھے انہیں انہوں نے پرزور انداز میں جو اس مکتبہ فکر کا ایک اختصاص ہے اس کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ہے. بامحاورہ اور سادہ اردو زبان کے اندر انہوں نے ان کو تفسیر کو ذکر کرنے کی کوشش کی. تفسیر سنائی کے بعد جو ہمارے سلیبس میں تفاسیر شامل ہیں ان میں پھر تفہیم القرآن آتی ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے، ان کا پورا نام ابو الاعلیٰ کنیت ہے. ابو الاعلیٰ کنیت اور مودودی ان کی جو ہے وہ نسبت ہے، اسی نام سے یہ جانے جاتے ہیں. 25 ستمبر 1903 کی حیدرآباد دکن جو ہندوستان میں ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی. ابتدائی طور پر انہوں نے جو مولوی فاضل وغیرہ کے امتحانات تھے وہ دیے اور پھر صحافت کا آغاز کیا. مختلف اخبارات، جرائد، رسائل میں لکھتے رہے اور پھر دینی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت کا شعبہ جو ہے وہ اختیار کیا. جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور بتایا یہی وہ زمانہ ہے جب مصر میں الاخوان المسلمون کا زور تھا اور انہوں نے بھی اسلامی انقلاب وہاں لانے کی جو ہے وہ کوشش کی. اسی انداز اور پیٹرن پر ابو الاعلیٰ صاحب نے بھی یہاں اپنی کاوشیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے شروع کی. 1979 میں ان کی وفات ہوئی. ابتدا میں جو تفہیم القرآن ہے ان کی تفسیر اردو ادب میں اور اردو تفاسیر میں ظاہر بڑی معروف، متداول اور پڑھی جانے والی تفسیر ہے. مختلف آیتوں اور صورتوں کی تفسیر ابتدا میں یہ اپنے رسالے جو جماعت اسلامی کا آرگن اور ان کا نمائندہ مجلہ تھا ترجمان القرآن اس میں یہ شائع کرتے رہے. بعد ازاں پھر انہوں نے ان تحریروں کو ان کی بنیاد پر مکمل تفسیر جو ہے وہ لکھی. اس تفسیر کی جو نمایاں خصوصیات ہے اس میں یہ ہر صورت کے آغاز میں نام صورت کا، وجہ تسمیہ، زمانہ نزول، شان نزول اور اس کے جو بنیادی مضامین اور ابحاث ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کے سامنے ایک صورت کا سکیچ، خلاصہ واضح کا سامنے آتا ہے. اور جہاں فقہی اختلافی مسائل ہیں وہاں پر ائمہ اربعہ کی آراء بھی ذکر کرتے ہیں اور بعض مسائل میں یہ اپنی رائے الگ سے بھی دیتے ہیں، ائمہ اربعہ سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے، جس پر ظاہر ہے کہ نقد و اعتراض ہوا علمی حلقوں سے اس زمانے میں بھی اور آج بھی بعد میں بھی ہوتا رہا کہ کیا وہ اس کے اہل تھے یا نہیں تھے. بہرحال انہوں نے اپنی آراء جو ہے وہ پیش کی. دوسری اس تفسیر کی جو خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کے جو تاریخی واقعات یا مقامات یا جن اقوام کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کو یہ نقشوں کی مدد سے اور جو جدید جغرافیہ ہے موجودہ زمانے میں 20ویں صدی کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تاکہ قرآن حکیم پڑھنے والے کے سامنے اس وقت جو ہے وہ کون سی جگہ ہے، کس ملک میں ہے، کس علاقے میں ہے، اس کا نقشہ جو ہے وہ سامنے آ جائے، جس سے کافی سہولت ملی قرآن حکیم کی ان مقامات اور ان چیزوں کو سمجھنے میں. آخر میں موضوعات کی فہرست بھی اس میں دی گئی کہ کس جلد میں جو ہے وہ کون کون سے موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کی گئی. اسی طرح جو جدید تعلیم یافتہ نسل تھی اس کے جو شکوک و شبہات تھے پردے کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، حدود اللہ کے حوالے سے، ارکان اسلام کے حوالے سے، اس میں انہوں نے الگ رسائل بھی تصنیف کی اور اس تفسیر میں بھی انہوں نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا. تقابل ادیان پر بھی گفتگو کرتے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر جو مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہے وہ بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. یوں ہی بر صغیر کی ایک اور اہم تفسیر ہم ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تاریخی ترتیب کے ساتھ چلیں، جو تفسیر جس وقت سامنے آئی اسی کے مطابق ہم اس کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تدبر قرآن، تدبر القرآن کے نام سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر جو ہے وہ جانی جاتی ہے. 1904 میں ضلع اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. مدرسۃ الاصلاح وہاں کا ادارہ تھا، اسی سے چونکہ فراغت تھی، علوم حاصل کیے، اس نسبت سے اصلاحی کہلائے. اصل میں یہ 1925 سے 30 تک مولانا حمید الدین فراہی جو بر صغیر میں فہم قرآن کے حوالے سے، 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 فہم قرآن کے حوالے سے متقدمین اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر
محض عربی لغت کی روح سے ایک مکتب فکر وجود میں آیا جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کی بنیاد حمید الدین فراہی صاحب نے رکھی اور امین حسن اصلاحی صاحب نے پھر ان کی ساری سوچ کو تدبر قرآن کی صورت میں ایک مکمل تفسیر کی صورت میں پیش کیا. اور پھر اسی چیز کو آگے لے کر اب جو ہمارے غامدی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، وہ اسی فراہی اور اصلاحی کے جو نقطۂ نظر اور مکتب فکر ہے اسی کا جو لیٹسٹ ایڈیشن اور جو کرنٹ ان کی جو نمائندے ہیں وہ غامدی صاحب ہیں. ان کی بھی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا تدبر قرآن کے حوالے جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو انہوں نے پہلے یہ جماعت اسلامی میں شامل رہے، پھر 1957 میں مودودی صاحب سے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ترک کر دیا. تدبر قرآن کی جو اہم خصوصیات ہیں، اس میں قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس تفسیر میں انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ عرب لغت پر دیا. عربی لغت جو دور جاہلیت کے اشعار ہیں ان کی روشنی میں قرآن کے الفاظ، کلمات اور اصطلاحات کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور احادیث کا اکثر و بیشتر وہ بالکل ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، بلکہ بھلے وہ حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو، صرف عربی لغت پر ہی انحصار کرتے ہیں. ہاں بعض جگہ پر کہیں ایک چند ایک مقامات پر احادیث کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ہی متقدمین کی تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر وہ ان کی تغلیط اور ان کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں. قرآن کے ذریعے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیلیات اس میں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور فقہی مسائل پر بہت کم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. خاص جو اہم بات ہے تدبر قرآن کی، اس میں انہوں نے نظم قرآن پر بہت زور دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے قرآنی صورتوں کے 5 گروپ بنائے ہیں. تدبر قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مقدمے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ان 5 گروپوں کو جو قرآن حکیم کی 114 صورتوں کو انہوں نے بنائے ہیں، ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا ایک الگ سمجھ لیجئے بنیاد ہے، اور عمود جسے وہ کہتے ہیں، ستون ہے جس پر وہ 5 صورتیں اور وہ مضمون صورتوں کا جو ہے وہ گھومتا ہے. چند چیزیں دیگر مختلف اس میں جو ہے وہ ضمناً آ جاتی ہیں، اصل جو مضمون ہے وہ ان 5 گروپوں میں وہ کہتے ہیں ایک ہی رہا ہے، جسے انہوں نے وہاں تفصیل سے ذکر کیا. تو یہ نظم قرآن خصوصاً یہ ان کا ایک خاص امتیاز ہے اصلاحی صاحب کا، اور تدبر قرآن کا یہ خصوصی مضمون ہے. جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو فقہی آراء سے اور فقہائے کرام کے فتاوی جات سے ایک طرح سے بیزار ہے، ان کی یہ مقبول اور جو پسندیدہ اور محبوب تفسیر شمار ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بر صغیر کی تفاسیر میں ایک اور تفسیر معارف القرآن بھی ہے، جس کے مؤلف مولانا محمد شفیع صاحب ہیں، اور ان کی پیدائش بھی قصبہ دیوبند میں 1334 ہجری میں. دارالعلوم دیوبند کے یہ فارغین اور فضلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑا نمایاں ان کا جو ہے وہ نام ہے. مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی عزیز الرحمان، شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے اساتذہ میں شامل ہیں. دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات میں بھی مصروف رہے، اور پھر جب پاکستان کا قیام ہوا تو 1950 میں آپ مسجد باب السلام آرام باغ کراچی میں درس قرآن کا آغاز کیا، وہیں دارالافتاء قائم کیا، اور 1976 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی. چند ایک اور کتابیں بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، لیکن آپ کی جو سب سے معروف تصنیف ہے وہ معارف القرآن. علماء نے جو خصوصاً علماء دیوبند ہیں انہوں نے اس کو بڑا سراہا اور اس کی بڑی تعریف اور توصیف کی ہے. اس تفسیر کی خصوصیات میں ایک تو اس کا سادہ اور سلیس زبان میں عام فہم ہونا، اور جو متن قرآن کا ترجمہ ہے وہ انہوں نے شاہ عبد القادر کی جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ دیا ہے، اور بعض جگہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ بھی انہوں نے شامل کیا. اسی طرح اشرف تھانوی صاحب کی جو خلاصہ تفسیر ہے اس کو انہوں نے اس معارف القرآن کے اندر سمو دیا ہے، صرف اس کی زبان کو تھوڑا قدر سہل اور آسان کر دیا ہے تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ قابل عمل اور قابل استفادہ ہو سکے. سوری. جدید دور کے مسائل کا حل انہوں نے اس تفسیر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. غیر مسلموں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، صورتوں میں ربط اور جو ایک تعلق ہے اسے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. تفسیر قرطبی، روح المعانی، احکام القرآن، بیان القرآن اور تفسیر مظہری اس کے خصوصی جو مصادر ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. اور آخری تفسیر جو ہمارے شامل ہے بر صغیر کی وہ تفسیر ضیاء القرآن ہے.
جو جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تصنیف ہے. 1918 میں بھیرا سرگودا کا یہ ضلع ہے, وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. خاندانی تعلق آپ کا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے خاندان سے تھا. میٹرک اور ابتدائی علوم وہیں سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے جو آپ کے والد گرامی کا تھا ان سے آپ نے حاصل کی. پھر علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی ان کے پاس بھی تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے. جامعہ پنجاب سے انہوں نے 1945 میں گریجویشن BA کی ڈگری بھی حاصل کی, اور پھر جامعۃ الازہر میں گئے اور وہاں کا جو 5 سالہ یا 6 سالہ نصاب تھا وہ 3 سال میں مکمل کر کے آپ اعلیٰ جو ہے وہ نمبروں سے جامعۃ الازہر سے ڈگری لے کر آپ تشریف لائے. کئی ایک مقالہ جات اور تصانیف آپ نے لکھی ہیں جن میں خصوصی طور پر ضیاء القرآن, ضیاء النبی اور سنت خیر الانام یہ معروف ہے. اور ایک حرم کے نام سے انہوں نے وہ بھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خاص قلمی صلاحیتیں اور علمی صلاحیتیں عطا کی تھیں. 5 جلدوں میں آپ کی تفسیر ضیاء القرآن 20ویں صدی کی بر صغیر کی اردو زبان میں لکھی جانے والی اہم اور نمایاں تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی خصوصیت سلیس با محاورہ اور ادبی ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور خصوصاً عشق رسول اس تفسیر کا ایک نمایاں اور واضح جو ہے وہ امتیاز اور اختصاص ہے. ابتدا کے اندر سورت کا جو خلاصہ ہے, جو مرکزی مضامین ہیں, شان نزول ہے اور زمان نزول ہے, اسے اس تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے. سورتوں کا باہمی ربط اور آیات کا جو ربط ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. فقہ حنفی کی ترجمانی بھی فرماتے ہیں, اور جہاں ضرورت سمجھتے ہیں اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں. گمراہ کن روایات خصوصاً اسرائیلیات جو تفسیری کتب میں تھیں ان کا اس تفسیر ضیاء القرآن میں آپ نے پوری شدت سے رد کیا ہے, اور جو عصمت نبوت ہے اور قرآن کا جو اصل حسن ہے اسے اجاگر کیا ہے. سادہ, دلکش اور سحر انگیز نثر کے ساتھ یہ محققانہ اسلوب میں لکھی جانے والی عمدہ ادبی تفسیر شمار. پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو آج کا یہ سیشن اس میں ہم کمپلیٹ کر لیں اختصار کے ساتھ. ان مباحث کو تفصیلاً دیکھنے کے لیے جو کتاب ہمارے سلیبس میں بطور سورس اور مصدر کے دی گئی ہے وہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مایہ ناز تفسیر ہے. شاہ ولی اللہ کا نام احمد ہے, لقب جو ہے وہ ولی اللہ ہے. ابو محمد, ابو الفیاض یا ابو الفیض آپ کی کنیت ہے, اور قطب الدین آپ کا بشارتی نام ہے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1703 عیسوی اور 1114 ہجری میں 12ویں صدی ہجری اور 18ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ ہوئی ہے. ابتدائی تعلیم آپ نے جو ہے وہ اپنے والد بزرگوار, بڑے بھائی اور دیگر اساتذہ اور اپنے دور کے اہل علم سے حاصل کی. 10 بادشاہوں کا زمانہ جو ہے وہ آپ نے پایا ہے مغلیہ سلطنت کے, اور آپ کا ایک خاص جو امتیاز ہے کہ آپ نے بر صغیر کے اندر علم حدیث کی طرف خصوصی توجہ جو ہے وہ فرمائی ہے. آپ سے پہلے شیخ عبداللہ محدث دہلوی اگرچہ اس کا آغاز کر چکے تھے, لیکن اسے نقطہ عروج پر پہنچانے والے اور ایک باقاعدہ منظم طور پر اس کی اشاعت جو ہے وہ مدرسہ رحیمیہ دہلی سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمائی, اور آپ کو 12ویں صدی کا مجدد بھی تسلیم کیا جاتا ہے. اور آپ کی جو علمی اور فکری کوششیں, کاوشیں اور تحریری سرمایہ ہے وہ اس بات پر شاہد عادل ہے. اپنے زمانے میں آپ نے تدریس بھی فرمائی, اور دور دراز سے لوگ آپ کے پاس حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے. آپ کی وفات جو ہے وہ 1176 ہجری اور 1762 عیسوی میں تقریباً 61 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. آپ نے 28 سال تصنیف و تدریس کے اندر گزارے, جس میں 50 کے قریب آپ کی تفاسیر ہیں, جن میں نمایاں جو آپ کا ایک کام ہے وہ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن, فارسی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہے, جس پر فتوے بھی لگے, کفر کا فتویٰ تک بھی آپ پر لگایا گیا, اور دیگر بھی جو بدقسمتی سے جلد باز قسم کے مفتی ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے. لیکن آنے والے وقت میں شاہ صاحب کی جو بصیرت ہے اس کو تسلیم بھی کیا اور اسے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے. احادیث میں, تفسیر میں, تصوف میں آپ کی 50 سے زائد جو ہے عرض کی کتب جو ہے وہ ملتی ہیں, جن کا تعلق تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے, اس لیے ہم اختصاراً صرف بتایا کہ ترجمہ قرآن آپ کی ایک خصوصیت ہے, اور دیگر آپ نے موقع کی شرح لکھی عربی میں المصوع کے نام سے. تراجم البخاری کی شرح جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے, اور الفضل المبین
فی المسلسل من حدیث النبی الامین اقد الجیل فی احکام الاجتہاد والتقلید ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء اور دیگر تصوف کے حوالے سے بھی آپ کی کتب جو ہے وہ موجود ہیں. عربی میں آپ کا قصیدہ مدحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، اس نام سے عربی ادب میں شاہکار حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور بر صغیر کی شاندار جو شاعری ہے اس کا یہ حصہ ہے. آپ نے جو ہے وہ ہندوستان میں جب آپس کے اختلافات یہاں کے حکمرانوں کے زیادہ ہوئے تو احمد شاہ ابدالی کو آپ نے حملے کی دعوت بھی دی تاکہ یہاں اتفاق و اتحاد جو ہے وہ پیدا ہو سکے. آپ نے فقہ حنفی کی ترویج اور اشاعت کی ساری زندگی، آپ کی تصانیف بھی اس پر شاہد ہے، لیکن آپ مقلد محض نہیں تھے. جیسے عرض کی کہ بعض جو ہے وہ چیزوں میں اور مسائل میں آپ کو درجہ اجتہاد بھی حاصل تھا. آپ کے حوالے سے بہت سا کام پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوا ہے، اور جس میں خود پاکستان میں بھی آپ کے حوالے سے بہت سا تحقیقی کام ہوا. جو رسالہ الفوز الکبیر، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی وہ فارسی کی تھی. 13ویں صدی کے آغاز میں مصر کے ایک عالم محمد منیر دمشقی نے پھر اس کو عربی میں بھی یونیورسٹیز میں، لیکن بنیادی طور پر یہ رسالہ جو شاہ صاحب کی علمیت کا شاہکار ہے وہ آپ نے فارسی زبان میں تحریر کیا. اس رسالے کے جو مختلف ابحاث ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، ان میں ایک تو اہم جو بحث ہے وہ علوم خمسہ کے حوالے سے، کہ شاہ صاحب نے قرآن حکیم کے جتنے بھی علوم ہیں انہیں 5 جو علوم ہیں ان میں منحصر فرما دیا، جن میں ایک علم الاحکام ہے جس میں مختلف احکام عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، تدبیر منزل سے متعلق، سیاست مدنی سے متعلق وہ سارے آ جاتے ہیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ الجدل والمخاصمہ. 4 گروہ ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں جن کے ساتھ قرآن حکیم نے مخاصمہ کیا ہے، ڈائلاگ کیا ہے، مکالمہ کیا ہے، دلائل دیے. ان میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین. ان چاروں کے ساتھ قرآن حکیم نے ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، ان کا رد بھی کیا ہے، ان کے سوالات بھی ذکر کیے ہیں اور اس کا جواب بھی کیا. یہ علم المخاصمہ یہ دوسرا علم. اور تیسرا علم شاہ صاحب جو ذکر کرتے ہیں وہ علم التذکیر ہے. یہ بنیادی طور پر یہی 3 علوم ہیں. ہاں، علم التذکیر کو پھر آگے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ہے علم التذکیر بے آلاء اللہ، آلاء اللہ اے نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ، تذکیر کا معنی یاد دہانی، نصیحت کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے اپنی نعمتیں گنوا کر، جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں اور دیگر. اور علم التذکیر بے ایام اللہ، دنیا کی تاریخ میں جو اہم واقعات ہوئے، انبیاء سابقین کے جو واقعات ہیں، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، قارون کا، قوم سمود، لوط، صالح علیہ السلام، ان سب کا اللہ، ان ایام اللہ کے ذریعے قرآن تذکیر اور نصیحت فرماتا ہے. اور تیسری قسم اس علم التذکیر کی وہ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. موت کے وقت مومن اور کافر کی حالت کیا ہوگی، موت کے بعد دونوں کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی نصیحت کا ایک اسلوب اور انداز. انہیں علوم خمسہ جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ناسخ اور منسوخ ایک اور اہم جو ہے وہ موضوع ہے اس کتاب کا، جسے شاہ صاحب نے اس کتاب کے جو دوسرے باب میں اصل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن حکیم کا جو معانی ہیں ان کا سمجھنا ایک عام شخص پر دشوار کیوں ہوتا ہے، اس دشواری کی وجوہات کیا ہیں. ان وجوہات میں فصل ثانی میں ایک اہم وجہ انہوں نے ناسخ و منسوخ جس میں بنیادی طور پر سمجھنے والی یہ چیز ہے جسے شاہ نے ڈسکس کیا ہے کہ ناسخ اور منسوخ یا جو نسخ کا معنی اور تعریف ہے یہ کوئی متفق علیہ نہیں ہے. متقدمین نسخ کو عام معنی میں لیتے تھے، کسی حکم میں کسی معاملے میں اگر تھوڑی بہت بھی تبدیلی ہوئی تو وہ اسے نسخ قرار دے لیا کرتے تھے، اور اس بنا پہ کر کے بعض متقدمین نے قرآن حکیم کی 500 کے قریب آیات کو ذکر بعد ازاں اس پر جب غور و فکر کیا گیا اور اسی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر معتزلہ نے
یاد رہے کہ معتزلہ یہ وہ مسلمانوں کا طبقہ تھا جنہوں نے صرف عقل کو رہنما بنا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان کو ریشنلسٹ بھی کہتے ہیں. ریشنلزم کہتے ہیں عقلیت پسندی کی جو تحریک تھی، جو یونانی فلسفے کے ترجمے کے بعد عباسی دور میں جو ہے وہ دوسری صدی ہجری سے ہی جس کا آغاز ہو گیا تھا. اور ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ پھر آگے، جیسے ابھی ہم نے بات کی رشید رضا کی بات کی، سر سید احمد خان کی بات کی، یا جو اصلاحی مکتب فکر ہے فراہی صاحب، اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب، یہ سب وہی دراصل معتزلہ کے ہی ایک سمجھ لیجئے کہ نیو ایڈیشنز ہیں، یا ان سے بعض معاملات میں اختلاف اور بعض میں اتفاق. تو معتزلہ نے پھر نسخ کا کلیتاً انکار کر دیا. انہوں نے کہا قرآن میں نسخ ہے ہی نہیں. شاہ صاحب نے ان دونوں انتہا پسندانہ نقطہ نظر کے اندر تطبیق کی کوشش کی ہے. اور شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی پھر متاخرین نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، اور علامہ سیوطی نے الاتقان میں 20 کے قریب آیات کے بارے میں تسلیم کیا کہ وہ آیات منسوخ ہیں، جبکہ شاہ صاحب ان 20 میں سے بھی 15 میں تطبیق دینے کے بعد صرف 5 آیات کو کلیتاً آپ جو ہے وہ منسوخ مانتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اب جدید مفسرین میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس معاملے میں شاہ صاحب سے اختلاف رائے رکھا ہے، اور انہوں نے 12 کے قریب آیات کا ذکر کیا ہے کہ وہ منسوخ ہے. لیکن یہ عرض کیا کہ ہر دور میں مفسرین کے ہاں اس معاملے میں اختلاف رائے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نسخ کی تعریف میں ہی ابتدا سے اختلاف متشابہ اور محکم. جو قرآن حکیم کے اہم اصطلاحات ہیں، شاہ صاحب نے ان کو بھی تفصیل سے ذکر کیا. محکم وہ آیت ہے جس کو عربی جاننے والا جو خصوصاً نزول قرآن کے موقع پر موجود تھا، اس دوبنے کا جو انسان ہے، وہ جس آیت کو سن کر اس سے صرف ایک ہی مفہوم کو سمجھ اس کے ذہن میں نہیں آتا، وہ آیت محکم ہے، اور جس میں ایک سے زائد کی تعریف میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہے. شاہ صاحب نے قرآن حکیم کا جو غریب القرآن کا ایک موضوع ہے اس پر بھی ذکر کیا، اور 5ویں باب کے اندر تفصیل سے جو غریب الفاظ ہیں ان کو بھی ذکر کیا. غریب یہ ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ جو عام فہم نہ ہو، جس کا معنی متبادر الی الذہن، یعنی فوری طور پر ذہن میں نہ آتا ہو، نامانوس، کم استعمال ہونے والے، نادر الاستعمال، قلیل الاستعمال جو الفاظ ہیں انہیں عربی میں غریب کہہ دیا جاتا ہے. غریب القرآن کے حوالے سے علماء کی پوری تصانیف جو ہے وہ موجود ہے. اور شاہ صاحب نے بھی یہاں اس کے 5ویں باب میں بعض نے کہا کہ یہ الگ ان کا رسالہ تھا، اور بعض نے اسی کا حصہ الفوز الکبیر کا شمار کر کے اس کے ساتھ بھی اس کو پبلش اور شائع کیا. غریب القرآن کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے ذکر کیا، متقدمین کا کیا نقطہ نظر تھا اور بات کا. اسی طرح سے جو قرآن حکیم میں تکرار ہے، اس تکرار میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں جو تکرار ہے وہ بنیادی طور پر 2 قسمیں اس کی. ایک میں جو ہے وہ لفظ کا تکرار ہے، اور پھر وہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں جو ہے وہ ایک لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے، جیسے سورہ مؤمنون میں ہی ہاتھ لما توعدون. اور بعض جگہ جو ہے وہ ایک کے بعد انہی الفاظ کو اگلی آیت میں دہرا دیا گیا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بغیر کسی تبدیلی کے. اور بعض اوقات تکرار کی صورت یہ ہے لفظی تکرار کی کہ ایک صورت میں ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا جائے، جیسے سورہ رحمان کے اندر فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 بار آتا ہے، یا سورۃ الشعراء کے اندر کیا ہے جی، ان فی ذلک، سورہ شعراء کے اندر وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آیت مبارکہ تکرار کے ساتھ آتی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، سورہ مرسلات میں. ان کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یاد رکھیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی لکھی، شاہ صاحب نے بھی ذکر کی، کہ تکرار تقریر کا فائدہ دیتا ہے. تقریر قاف ڈاٹس نقطے والوں کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی مضمون کو سامع کے ذہن میں اتار دیں، سامع کے ذہن میں نقش کر دینا. تو یہ تکرار، اور علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو عرب اسلوب سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تکرار فصاحت کے خلاف ہے، لیکن قرآن حکیم میں جو تکرار ہے وہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے. اس تکرار سے ایک تو عرض کی تقریر مراد ہے کہ جو مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے اسے بار بار دہرایا گیا. اور بعض اوقات کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تکرار کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے تحویل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ہولناکی کو بڑا
اجاگر کر کے بیان کرنا. ویل یومئذ للمکذبین، یہ تحویل ہے کہ اس دن جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بڑا ہی ہولناک اور بڑا خوفناک ہوگا. یہ چند ایک حکمتیں ہیں جو قرآن حکیم میں جن چیزوں کا تکرار ہے اس میں. یہ تکرار لفظی تھا. تکرار معنوی سے مراد جیسے شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ مختلف مقامات پر قرآن نے ذکر کیا. الفاظ، کلمات، آیات مختلف ہیں لیکن مفہوم اور جو خلاصہ ہے وہ ایک ہی ہے. یا مختلف اقوام کے واقعات، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں معنوی تکرار کے ساتھ آپ کو کئی جگہ ملتا ہے. تو وہاں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جہاں معنی کا تکرار ہے، وہاں جہاں نئے الفاظ لائے گئے ہیں تو بعض جگہوں پر تو واقعے کا ایک جزیہ، ایک حصہ ایک مقام پر ذکر ہوا ہے اور دوسرا دوسرے مقام پر ذکر ہوا ہے، لہذا اصلاً وہ تکرار ہے ہی نہیں. اور جہاں معنن تکرار ہے، ایک ہی بات ہے، تو وہاں جب کلمات اور الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں تو ان سے حکمتیں بھی نئی سامنے آئیں اور اس میں فوائد بھی نئے حاصل ہوئے، لہذا وہ بھی خالی از فائدہ نہیں. اور جو تکرار خالی از فائدہ نہ ہو وہ کبھی بھی عربی ادب میں فصاحت کے خلاف سمجھا نہیں گیا. اعجاز قرآن کی بحث اس میں شاہ صاحب نے کی ہے، اور قرآن حکیم کی جو وجوہ اعجاز ہیں ان کو شاہ صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس میں جو ایک اہم وجہ اعجاز ہے قرآن حکیم کی، وہ قرآن کا بے نظیر اسلوب ہے، بے مثال اسلوب بیان، جس سے عرب پہلے آشنا ہی نہیں تھے. عرب کے ہاں یا قصیدہ ہوتا تھا، نظم ہوتی تھی یا نثر ہوتی تھی. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اسی لیے وہ اسے سن کر حیرت کا شکار ہوتے تھے، اور جو منصف مزاج تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو یہ بے مثال اسلوب جو ہے یہ قرآن کی وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اعجاز ہے. اسی طرح جو ماضی کی خبریں ہیں جو تورات و انجیل میں بھی نہیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن حکیم نے ان خبروں کو ذکر کیا، یہ اس کی وجوہ اعجاز میں سے. مستقبل کی خبریں قرآن نے دیں، اور جیسے قرآن نے دیں اسی طرح سے وہ وقوع پذیر ہوئیں، یہ بھی قرآن حکیم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ اعجاز ہے. انبیاء سابقین کا تذکرہ اور ان کی عزت، حرمت اور ناموس کا تحفظ، یہ بھی قرآن حکیم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ آپ نے ذکر کی. چوتھے باب میں اس کتاب کے شاہ صاحب نے جو مفسرین کے مختلف گروہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے. محدثین کا گروہ ہے، آپ فرماتے ہیں متکلمین کا ہے، فقہاء کا ہے، نحویوں کا ہے، ادیبوں کا ہے، قاریوں کا ہے، صوفیاء کا ہے، اور مختلف زبانوں میں جو جو کام ہوا اس کی طرف بھی آپ نے روشنی جو ہے وہ ڈالی ہے. اور اسی طرح علم معانی اور علم بدیع کا جو ہے وہ کیا حصہ ہے قرآن کے فہم میں، اس کو آپ نے واضح کیا ہے. حروف مقطعات جو ہیں ان کا کیا حکم ہے اسے آپ نے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. یہ اختصار کے ساتھ وہ چند ایک مباحث تھیں جو ہمارے سلیبس میں شامل تھیں، اور یہ اصول قرآن سے متعلق ہے. چونکہ جس پیپر کی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ پیپر ایم سی کیوز ٹائپ ہے، تو یہاں تفصیلاً پڑھنے کا ایک تو فائدہ نہیں اس پیپر کے حوالے سے، اور دوسرا چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ہم نے دیگر چیزوں کو بھی کرنا ہے، تو یہ اختصار کے ساتھ اصول الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں جو کچھ شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے اور جو پوائنٹس ہمارے سلیبس میں رکھے گئے ہیں وہ آپ کے پیش خدمت ہے. باقی میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کوشش کریں کہ اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک بار ضرور دیکھیں. الفوز الکبیر شروحات کی تفصیل میں جانے کی بجائے جو عربی استعداد جن کی اچھی ہے وہ کوشش کریں کہ عربی کا رسالہ یہ زیادہ اوراق پر مشتمل نہیں ہے، چند ایک اوراق کا ہے، وہ لے کر اس کا ایک بار مطالعہ ضرور کر لیں. اور اگر عربی استعداد نہیں ہے تو پھر اردو میں اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں. عون الخبیر کے نام سے بھی ایک شرح اس کی ذکر ہوئی ہے، صوفی عبد الحمید خان سواتی صاحب نے لکھی ہے، اچھی شرح ہے، یہ بھی میں نے بھی دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اردو میں اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، وہ کوئی ایک شرح لے کر اپنے پاس ضرور لائبریری میں رکھیں، اور گاہے اس پر اگر آپ نظر ڈالتے رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ آج ہمارا انشاءاللہ جو تفسیر سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ اپنا جو حدیث سے متعلق ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. جو آپ کی ریزرویشن ہیں، کوئی کویسچنز ہیں، کوئی آپ اس حوالے سے جو گزشتہ بدھ سے آج تک، آج ہمارا چوتھا لیکچر تھا، اس حوالے سے جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ تحریری شکل میں آپ اس کو شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر آپ کو رسپانس جو ہے وہ کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، الی اللقاء.